اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے، ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا، اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے رکھو۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا، اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے نام پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا، لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی۔ پیسہ آیا 30 لاکھ، لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی۔ وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماؤں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے، اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔
ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے، مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ ہیں۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا، تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کر دیا۔ 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے صاحب میں بہت پیسے والا ہوں۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس امت میں آج کتنی غریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، تب ان کا پریوار چلتا ہے۔ اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امرا 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی میں دے رہے ہیں، پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاد دے رہے ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے، اور وی آئی پی کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان، وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے، وہ بھی تیار رہے۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا، اور مال کیسے کما رہے ہو، ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ میں نے کھولا وہ گروپ، دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے۔ آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا۔ اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اور شام رات ہوتے ہوتے جب رزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت گئی۔ یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان
بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹہ ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹہ ہو رہا ہے، اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں۔ اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا۔ تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے، اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے، ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا ہے۔ جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا، اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے، چاروں طرف کھپ اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں، ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے، تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر،
اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں، اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہیں، بنیان پہنے ہیں۔ اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے، پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک، اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو۔ اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہے اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے
घमंड ये है इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे। ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। और जो अपने आप को छोटा बना लेता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयुबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबग़ज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके, हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जा करके हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे।
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملحدن فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسرا انسان وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے، جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا، بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ سوالات آئے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ ہے ہی نہیں ہیں، بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر کھجانے لگے، پیٹ کھجانے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں، آپ پہلے پیر کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے جب غسل جنابت آپ کریں گے، جو ناپاکی کو دور کرنے والا غسل آپ کرتے ہیں، اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھلیں گے، پھر آپ وضو کریں گے۔ تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھلے گا، اس کے بعد وضو کرے گا۔ اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے، زیادہ مناسب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دادا سے پہلے اگر باپ مر گیا تو اس کی اولاد کو میراث سے محروم کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ مر گیا تو باپ اگر مر گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دادا کی اولاد زندہ ہے تو دادا کی اولاد کی موجودگی میں اولاد کی اولاد وارث نہیں ہوتی، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ دادا کی زندگی میں اگر اولاد زندہ ہے تو جو اولاد کی اولاد ہے وہ وارث نہیں ہوتی۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مان لیجئے کسی کے 5 لڑکے ہیں، اب ایک لڑکا باپ کی زندگی میں مر گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے بچے کہاں جائیں؟ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے اگر ان کا باپ مر گیا، اس کی پہلے کسی بہانے سے اس کی موت آ گئی؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت میں وصیت کرنے کا جو حکم ہے تو وصیت ایسی صورت میں کرنا ضروری اور لازم ہے۔ دادا کو چاہیے کہ اپنے اس یتیم پوتے کے حق میں اپنے جائیداد کی 1/3 حصے تک کی وہ جو وصیت کر سکتا ہے، جو شریعت میں وصیت کرنے کا آپشن ہے۔ اب یہاں پہ وصیت کرنا آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، بلکہ دادا کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے پوتے کو وہ وراثت میں وصیت کرے۔ باقی اگر ڈائریکٹ آپ پوچھیں گے تو وراثت میں حصے دار وہ یتیم پوتا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چچا لوگوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا
کہ جب شریعت عام یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتی ہے تو بھائی وہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے، تمہارا اپنا بھتیجا ہے، تمہاری انسانیت کیسے مر جاتی ہے کہ تم اپنے اس یتیم بھتیجے کو اس کے باپ دادا کی جائیداد سے بالکل محروم کر دیتے ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت کے اس مسئلے کا بڑا مس یوز کیا جاتا ہے، اور جہاں باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو پوری جائیداد سے لوگ بے دخل کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں اور اس بچے کو ہم جیتے جی اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور اب میں عقیقہ دینا چاہتا ہوں، کیا میں دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ عقیقہ کا سب سے بہترین ٹائم 7ویں دن ہے۔ اگر 7ویں دن آپ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو اس کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس طاقت ہو آپ کر دیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو کر لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے، بچہ 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، کبھی بھی آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات عقیقہ میں یاد رکھیے، بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے ہاں بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور بڑا جانور آپ شوق سے کھاتے ہیں، تو میں صاف واضح طور پہ کہہ دوں کہ عقیقہ میں چھوٹا جانور، بکرا بکری بھیڑا بھیڑی، یہی آپ کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کا عقیقہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال آیا ہے، کیا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے